برطانیہ میں شادی والا پاکستانی گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ نوبیاہتا جوڑے کو 24 سال کی قید۔ آخر یہ قید کیوں ہوئی؟ ایسا انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ وہ وہاں پہ نیشنل تھے، پھر ایسا اتنا سنگین بڑا جرم کیا ہوا؟ دلہا نے نئی نویلی دلہن کے کہنے پر جانوروں والا ماسک پہن کر کچھ افسوسناک غلط قسم کی حرکتیں کر ڈالی۔ 19 سالہ نبیلہ کی حیران کن CCTV ویڈیوز دیکھ کر پولیس چکرا کے رہ گئی، اور ایک بار پھر سے پاکستانیوں کی جانب سے کیا دھبا لگایا گیا ہے یا ان پاکستانیوں کے ساتھ کچھ بہت غلط کیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائے گا۔ 21 سالہ واصف حسین اور اس کی 19 سالہ اہلیہ نبیلہ تبسم کو برمنگھم کے گھر کے کچن میں چاقو اور ہتھوڑے سے حملہ کرنے کے بعد اپنی ستیلی ماں کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک اور میڈل ان لوگوں نے ہمارے سر پر، پاکستانیوں کے سر پر لگا دیا۔ میاں بیوی نے گزشتہ سال 29 جنوری کی شام خاتون پر حملہ کرنے سے پہلے زرافے کے جانوروں کے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ ان کو لگا کہ ماسک پہنیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دونوں ہیں، اور انہوں نے اس کو پوری مارنے کی پلاننگ کی ہوئی تھی، اور بہت بری طرح اس کو ان کا پلان تھا کہ قتل کریں۔ لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ یہ پاکستان نہیں برطانیہ ہے۔ گھر میں نصب جو کیمرے ہیں ان میں ان کی جتنی بھی حرکات تھیں اس کی تفصیلات ریکارڈ ہوتی گئیں، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ بزدلانہ حملے میں واصف حسین نے اپنی ستیلی والدہ کے سر پر ہتھوڑے سے بہت زور کا وار کیا، گلا گھونٹا، گھوسے مارے اور اس طرح سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ خاتون کو اپنے بازوؤں پر چاقو کے زخم کے ساتھ ساتھ دفاعی چاقو کے زخموں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے رکھے اسے پھر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بری طرح اس کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ پھر بھی اس حملے میں زندہ بچ گئی۔ اب وہ جوڑے کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ اسے اوپر جانے دے، جہاں اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے فوراً پولیس کو کال کی، اور پولیس وہاں پر ایسی نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے لگا دے۔ پولیس وہاں پر کال کرنے کے کچھ سیکنڈز بعد ہی موجود تھی۔ حملے کے فوراً بعد میاں بیوی دونوں برمنگھم سے فرار ہو گئے، لیکن پولیس ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوگی اور اگلے دن صبح سویرے ان کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کو بتاؤں کہ اس جوڑے نے اسے مارنے کی کوشش اس لیے کی تھی کیونکہ وہ کسی بھی کام کاج نہ کرنے اور فیملی ہوم کو ہوٹل جیسے سلوک کرنے کے الزام کے بعد بہت زیادہ ناراض تھے اور ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ راستہ اپنایا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی فیملی کا دماغ، چاہے آپ اٹلی میں دیکھ لیں جو واقعات ہوتے ہیں، چاہے آپ فرانس میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، ان کا دماغ شیطانیت میں ہی جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ غلط کیوں ہوتا ہے، ہمارے ویزے کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، اور یہی گندی مچھلیاں جو ہیں پاکستان کا نام بھی خراب کر رہی ہیں، اور پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی پریشان کرنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بہت خوش قسمت تھی کہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، خود کو ایک کمرے میں بند کیا اور موبائل اس کے پاس تھا، اس نے وہاں سے کال کی۔ اب یہ کہانی شروع کیسے ہوتی ہے؟ اتنی نفرت کیوں کہ ہتھوڑوں سے اتنے وار کیے گئے؟ یہ ایک خاندانی کشیدگی ہے، اور عرفہ نازمین واصف کی ستیلی ماں ہے، اور نبیلہ تبسم کے والدین سے شکایت کی وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ صرف یہ وجہ تھی، اتنی سی وجہ پر پکڑ کے آپ نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ معمولی بات دشمنی کو وہ ہوا دیتی ہے۔ 21 سالہ واصف، صرف 21 سال کا، اس کا دماغ کتنا شیطانی ہے۔ اس کی 19 سال کی بیوی وہ کتنی شاطر، میں کہتی ہوں بغیرت قسم کے لوگ ہیں جن کا دماغ غلاظت میں ہی جاتا ہے۔ ایک خطرناک منصوبہ بناتے ہیں۔ انہوں نے پاؤنڈ لینڈ سے کچھ زرافے کے ماسک وغیرہ خریدے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے چہروں کو چھپانے کا ذریعہ بنے۔ 29 جنوری کو رات کو اس گھر میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے اپنے حملے کی تیاری کی ہوئی تھی، مکمل طور پہ تیاری تھی۔ CCTV فوٹیجز نے بتایا کہ ان کا ارادہ اپنی ستیلی ماں کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلانے کا تھا۔ واصف نے ہتھوڑی سے اپنی ستیلی ماں کے سر پر بڑی بری طرح وار کیا، جبکہ جو اس کی بیوی تھی اس نے پکڑا ہوا تھا۔ چھرا گھونپنے اور گلا دبانے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ ان کو لگا کہ فوراً مر جائے گی، ہتھوڑا مارنے سے مر جائے گی، لیکن وہ نہیں مری۔ اب ہمت نہ ہاری، وہ کمرے میں بند ہوئی، وہ بھاگی کسی طرح اور اوپر جا کر کمرے میں بند ہوئی۔ اس نے پولیس کو فون کیا۔ واصف اور نبیلہ اپنے ساتھ پیٹرول تک لے کر گئے ہوئے تھے تاکہ ستیلی ماں کو جلا دیں۔ تو یہ ہیں ان ذلیل لوگوں کے کام کہ یہ کہیں بھی جاتے ہیں
تو بغیرتیاں ان کو کرنے کی سوچتی ہے. اپنے بلبوتے پہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, لوگوں کو مار دینا یا کسی اور کو مارنا, اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کا نام خراب کیا. ایک مچھلی نے سارے تالاب کو گندا کیا, وہ عورت بچ گئی, لیکن اب دیکھیں کہ پولیس کس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرے گی اور باقی پاکستانیوں کو کس نظر سے دیکھا جائے گا. تو یہ امریکہ میں ہوں, پاکستان میں تو خیر ان کی دادا گیری ہے نا ایسے قاتلوں کی, ایسے قاتلوں کو سزائیں نہیں ملتی تو یہ باہر جا کے بھی جو ہے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے. آپ دیکھیں امریکہ ہو, برطانیہ ہو, فرانس, اٹلی, کہیں سمن عباس کا کیس آپ کو یاد ہوگا, لیکن ان کو سیکھنا چاہیے تھا اس کیس سے کہ اپنی سگی بیٹی کو بری طرح اٹلی میں مار کر پھینک دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اور کچھ اس کے کپڑے وغیرہ دفنا دیے, پاکستان بھاگ آئے تھے وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اٹلی کی پولیس نے ہار نہیں مانی, 1 سال بعد ان کو بالوں سے گھسیٹتی ہوئی پاکستان سے لے کے گئی ہے اور ان درندوں کو سزائیں ملی ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے.